میں نے ان سب بچیوں کو جمع کیا، پھر ان میں بیان کیا، کوئی لمبے چوڑے فلسفے نہیں، صرف اتنا بتایا کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے، بس جب ماں ہو تو کیا ہوتا ہے، جب بیٹی ہو تو کیا ہے، بہن ہو تو کیا ہے، بیوی ہو تو کیا ہے، یہی بڑے رشتے ہیں۔ ہو ایک چھوٹی سی مجلس میں 10 لڑکیوں نے توبہ کی، 2-3 دن گزرے، مجھے ملازم نے کہا یہ باہر 2 عورتیں آئی ہیں تو مل دیاں، سائل آتے رہتے ہیں، میں نے کہا تو انہوں فارغ کرو، میں نے کیوں مل دیاں، جو انہوں فارغ کرو۔ وہ تھوڑی دیر بعد کہا جو انہوں نے آخوا سی محلے چوں آئی ہیں، محلے چوں، وہ محلہ عام طور پہ اسی کے لیے بولا جاتا ہے، تو میں نے کہا اچھا بلاؤ، وہ دونوں آ گئیں۔ ایک نائکہ تھی جو بہت خطرناک کردار ہوتا ہے آگے نئی لڑکیاں تیار کرنا، اور ایک ڈانسر تھی جو دبئی جاتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا مولانا صاحب تہاڈی گل سنی ہے، میں توبہ کیتی ہے تو میرے گراما مار میرا سر پاڑ چھڑیا ہے کہ اسا روٹی کتوں کھاونی ہے، تو نچنا چھڑ دیتا تے اسا روٹی کتوں، میرا کوئی وظیفہ لا دے، میں حرام کم نہیں کرتا۔ پھر میں جا کر ان بچیوں سے فردن جب ملا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بڑا مظلوم طبقہ، سردار صاحب رہتا ہے اور غریب کی بیٹی طوائف بن جاتی ہے، میاں صاحب رہتا ہے اور گھنگرو پہننے والی طوائف کا داغ لے کر ہی قبر میں جاتی ہے، شیخ صاحب رہتا ہے، چودھری صاحب رہتا ہے، مار صاحب رہتا ہے، لیکن غریب کی بیٹی طوائف کا داغ اپنے ماتھے پہ سجا کے قبر میں چلی جاتی۔ پھر میرے بس میں جتنا تھا، میں نے چند دن پہلے میں گیا تو میں نے اس ایک سے کہا، میں نے کہا اپنی اس بچی کا تو رشتہ کر دے، میں سارا خرچہ اٹھاؤں گا۔ میں کہا میاں صاحب طوائف کے کوٹھے پہ کون ہے رشتہ ہے؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ میرا تو کلیجہ کٹ گیا کہ ظالم وہ درندے ہیں جنہوں نے اپنی ہوس کے لیے کتنے غریبوں کی بیٹیوں کو طوائف بنا دیا، اور پھر شرافت کی زندگی مانگنے کے باوجود ان کے لیے ذلت و پستی کی سوا کچھ۔ کفل میں عزت دار ہوں، مجھے غربت نے یہاں پہنچایا، تو کفل رونے لگا، کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جائے، میرے لیے دعا کر دے، میں بہت کمینہ انسان۔ لڑکی چلی گئی، کفل کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ مر گیا، جوان مر گیا۔ صبح ہوئی، جیسا اس شخص کا کردار تھا، نہ اس کو کوئی نہلانے آتا نہ کوئی کندھا دینے آتا، یہیں گل تھڑ کے مر جاتا۔ اس شہنشاہ کی قربت، جس کی رحمت، سبحان اللہ، ما رحم، کیا رحیم ہے میرا آپ کا اللہ۔ ہمارے گناہوں کی حیثیت کیا ہے؟ ایک لفظ توبہ ہر شے مٹا دیتا ہے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا، کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا بڑا بڑا نورانی سطروں میں، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب ہماری یاری ہو گئی ہے، جاؤ اس کو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچو۔ میرے عزیزو، آپ ایک اپرم میں غفلت کے ماحول میں ہیں جہاں گناہ نہیں رہا، نافرمانی کلچر بن گیا ہے، اللہ کے سے بغاوت ایک تہذیب بن گئی ہے۔ لیکن یہ صبح صادق کی آمد ہے کہ اتنے نوجوان میں اس یونیورسٹی کے میں دیکھ رہا ہوں، ساری مسجد تنگ پڑ گئی ہے، یہ کہیں سے صبح صادق بھی طلوع ہونے والی ہے۔ یہ جتنے تم بیٹھے تم ہی آج، اور باہر جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ یا اللہ آج تجھ سے صلح کرتے ہیں،
آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے تو پورے دیش میں ایک ہوا چل جائے گی۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، اللہ کی قسم، اپنی مرضی کی زندگی اس دنیا میں کوئی نہیں گزار سکتا۔ جو گزارے گا دکھوں میں مر جائے گا۔ جنید جمشید کی اللہ قبر روشن کرے، 97 میں میری پہلی ملاقات، آخری اس کا سناتا ہوں، مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب، ایک پاکستانی نوجوان جن رنگینیوں کو خوابوں میں دیکھتا ہے، اس نے گلیمر کا لفظ کہا تھا، گلیمر، جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، جن رنگینیوں کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ مجھے فزیکلی حاصل ہیں، لیکن یہ جگہ خالی ہے، یہاں اندھیرا ہے، یہاں بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ نافرمانی کا راستہ یوں ہی طے ہوتا ہے کہ اندر بھر جاتا ہے زخموں سے، کانٹوں سے بھر جاتا ہے۔ کیوں سارا معاشرہ شراب میں ڈوب گیا؟ اللہ کو نہ ماننے والے شراب میں ڈوب گئے کہ جب ہوش میں آتے ہیں تو اندر کی پکاروں نے بے چین بے قرار کر دیتی۔ نافرمانی کے راستے میں کوئی چین نہیں، کوئی چین نہیں، کوئی چین نہیں۔ جتنا چلو گے اتنا دکھوں میں گھر جاؤ گے۔ ایک اللہ کے راستے پر ایک قدم ایک قدم ایک قدم دنیا اور آخرت کی ہر خیر تمہارے قدموں میں ڈال دے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سب کچھ دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں دے کر میرے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا۔ میرے عزیزو، آپ کی اٹھان ہے، ہماری ڈھلوان ہے، یہ ابھی سے اپنے حبیب کی زندگی میں ڈھلنے کی۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ ویزے کے بغیر چھوٹے سے چھوٹا ملک اندر نہیں جانے دیتا۔ جنت میرے رب کا ملک ہے اور بہت بڑا ملک ہے، بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے، اور اتنا بڑا ملک ہے، اتنا بڑا ملک ہے کہ میرے نبی نے فرمایا سب سے چھوٹی جنت، سب سے چھوٹی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ سب سے چھوٹی جنت۔ جیسے سب سے چھوٹا گھر کیا ہوتا ہے؟ ایک کمرہ، ایک کمرہ سب سے چھوٹا گھر ہوتا ہے۔ سب سے چھوٹی جنت ملے گی جوہینہ قبیلے کے شخص کو، جس کا نام بھی ہوگا جوہینہ، اور میں نبی کی نظر اور علم پہ قربان جاؤں، وہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا اور آپ اس کو جہنم سے نکلتا دیکھ رہے ہیں۔ آپ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہے۔ سب سے آخری مسلمان، دیکھو جو مسلمان مرد عورت کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، توبہ پہ تو سب معاف ہو جاتا ہے۔ قانون اللہ کا یہ ہے جہنم میں جائیں گے، اس میں بھی جس کو چاہے معاف کر دے، وہ اس کی رحمت ہے۔ ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک، صرف ایک نیکی، تو اللہ تعالیٰ یعنی 50 ہوگی یا 100 ہوگی یا 1000 ہوگی، 1000 گناہ 1000 نیکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہیک لایا تین جنت پا گیا۔ وہ کہے گا ہیک تو لب بھی جانی، وہ سب سے پہلے ماں کے پاس جائے، ماں کہے کہ میں تینوں جمعیں کوئی نہیں، کتوں آیا جا پر بلا بھی مارے گئے ایک ہی بڑی۔ پھر وہ ابے کے پاس جائے، ابے پہلے سوٹے چاہیں دنیا میں چیز اگا بھی سوٹا چاہ رہے ہیں، چل دفعہ ہو تو کتوں آ گیا کہ میری کھوٹ بھی میں کدوں دے سکتا۔ تو ابے بھی منکر، اماں بھی منکر، چاچے بھی، دادے بھی، نانیاں بھی، نانی بھی، سارے منکر ہو جب جائے نا تو اس کی ہائے نکلے گی۔ تو ایک شخص سن لے گا، کہے گا یہ کی گل ہے؟ کہے گا میں ایک نیکی سے مار کھا۔ ایک اللہ کا قانون، ایک اس کی رحمت۔ میں رحمت بتا رہا ہوں، رحمت کو سن کے قانون نہیں توڑنا چاہیے، اور قانون کو بتا کے اللہ پاک کو تھانے دار نہیں بتانا چاہیے، اس کے درمیان کی بات ہے۔ اس کی رحمت ایسی بھی نہیں ہے کہ یزید اور حسین ایک ہی جگہ بیٹھ جائیں، مطلب گل ہی مک گئی نہیں، مطلب کربلاؤں کی تاریخ ہی ختم ہو گئی۔ وہ کہے گا کیا ہوا؟ کہا یار ایک نیکی سے مار کھا گیا۔ اچھا موج کر، تیرا کم بن گیا ہوگا۔ میرا کیوں کم بن گیا؟ کہ میں دینا، تو تو کیوں دینا ہے؟ کہ میرے کو ہے ہی ایک، ہوئے تاں بھی لتر پریڑے، نہ ہوئے تاں بھی لتر پریڑے، میرے کڑے کم تھی، تو لے جا، تو جا جانا تے میں تو جانا ہی آگے۔ وہ دا پٹھیاں چھلانگا، یا اللہ میرا تو کم ہی بن گیا، میرا تو کم ہی بن گیا۔ اچھا کیویں بن گیا؟ اج تک کوئی نہیں دیندا، ماں نہیں دینی، تینوں کہندی تھی کہ جی او بندہ تو بل سد ہونا، وہ بھی آ جائے گا۔ اب اس کو نیکی دیتے ہو کہ جی کیوں دیتے ہو؟ کیوں دیتے ہو؟ یا اللہ میرے پاس ایک ہے، میرے کسی کام کے نہیں،
چلو تیرے بندے کا کام بن گیا، میرے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہے، میں 100 کے مقابلے میں 1 کو لے کے کیا کروں؟ ہاں میرا اللہ فرمائیں گے اچھا تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، چل تیری سخاوت پر تو پہلے جنت میں جا، یہ بعد میں جنت میں رب ایسا رب ہے ہم. 2 آدمی کو لگے گا چلو جہنم کی دوڑ لا دو، ایک آدمی جہنم کی دوڑ لگا دے اور ایک آدمی وہاں جا کے پیچھے مڑ کے دے، پھر اگیں جا کے پھر اینج میں کرے، پھر جائے گا پھر اینج میں کرے. اللہ دونوں کو بلائے، اب یہ کہڑی گل کی دوڑ لائی تمہیں پتہ نہیں کو آگے کہے اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی اور یہ جہنم کا فیصلہ سنا. میں نے سوچا آج مان لوں، شاید آج ہی تو خوش ہو جاؤں. اور سر اچھا ہمیں تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں؟ کہ اللہ تیرے نیک بندوں سے بڑا سنا تھا کہ تو بڑا کریم ہے، تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ ابھی تیری رحمت مجھے واپس بلائے گی. اچھا آ جا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم دونوں کے گمان پر میں فیصلہ کرتا ہوں، جاؤ جنت میں، جاؤ جنت، جاؤ جنت. کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، معاف کر دو اس کا قانون، اس کی رحمت ہے. یہ آخری انسان جہنم سے نکلے گا، آخری سب سے زیادہ سزا کاٹ کے نکلے گا. جب وہ جنت کے دروازے پر اللہ تعالیٰ اس کو نا اوپر لائیں گے، یہاں ایسے آ جائے گا، یہ پیچھے دھڑ پیچھے کمر کو آگ لگ رہی ہے اور یہ آزاد ہو گیا. اب اللہ اسے دل لگی فرمائیں، اس کو ایک درجہ دکھائیں گے، کہے گا یا اللہ مجھے یہ نصیب فرما دے، میری کانڈ سڑ گئی ہے، مجھے وہاں پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں نے وہاں پہنچایا پھر کوئی مانگے گا نہیں، کچھ نہیں مانگتا. میں نے کہا بہت، جب وہ پہنچے گا ابھی اس کا آخری مرتبہ آگے، تو اللہ ایک اور درجہ دکھا دے گا. جب اسے دیکھے گا تو انسان کی طبیعت میں لالچ تو ہے، رکتا تو ہے نہیں، تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ اے دے دے تیری کڑی کمی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر اور مانگے گا نہیں، بالکل نہیں مانگتا. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے. پھر ایک اور دکھا دے گا، تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ کوئی گل نہیں، اے دے دے چڑگن کا گھاٹا ہے، اور مانگے نہیں، بالکل تیری عزت کی قسم. اب اللہ اس کو اس کا اصلی درجہ دکھائے گا. لیکن اب یہ ڈر جائے گا کہ اتنی باری میں چکر بازی کی تھی، جو ہوں مانگیا تو کہ نہیں واپس دے ٹکٹ نہ کر، لہٰذا وہ چپ ہو جائے، مانگے گا. اب اندر ہی اندر وہ ڈر رہا ہے اور ادھر بے صبرا بھی ہو رہا ہے. آدمی پیدل ہو جاتا ہے، چل کوئی سائیکل ہی دے دے، میں سورا بھی دے دے، کوئی گل نہیں چلاواں تو صحیح. جب سائیکل آتا ہے تو کوئی موٹر سائیکل گزرتا اللہ صحیح ہے، کوئی موٹر سائیکل دے دے، میں بھاویں سزوکی ہوئے وہ تو دے. جب سزوکی موٹر سائیکل آ جاتا ہے پھر گاڑیوں دیکھتا پہ کہتے ہیں کوئی موٹر ہی دے دے، بھاویں سزوکی ہوئے. جب سزوکی آتی پھر آتا یا ٹویوٹا دے دے، جب ٹویوٹا آتے یا لینڈ کروزر دے دے. مقدہ تک کدا ہی نہیں آتا ہرس و حوث، اس لیے میرے نبی فرمایا قبر کی مٹی تیرے حوث کو بھرے. جب وہ چوتھا درجہ نظر آئے گا نا، جو اس کا اصل ٹھکانا ہے، اب ڈرے گا کہ کہیں ریورس نہ ہو جاؤں. اب اللہ کہے گا میرے بندے اللہ تسأل، مانگتے نہیں، مانگتے نہیں. کہے گا یا اللہ اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم نے پیچھے ہی نہ ہٹا دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ بتا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے. کس ملک کا ویزا ہے جس کا سب سے چھوٹا درجہ، چھوٹے پر میں اتنا زور لگا رہا ہوں اور میرے کو زور ہے ہی کوئی. اب وہ بتانے لگا ہوں. اب اللہ اسے کہے گا اچھا میرا بندہ یہ تو بتا، میں نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن ختم کی تھی اس کا 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں، راضی ہو؟ 10 گنا اس دھرتی کا، آج کا نہیں، دنیا کے پیدا ہوئے سائنسدان کہتے ہیں 25 سے 30 ارب سال ہے، ٹھیک، اور پتہ نہیں آگے کب چلے گی، کہ ہم پیچھے تھوڑا ہی کام رہ گیا تو 10 گنا دے دوں. وہ اس کو یقین نہیں آئے گا، بے یقینی میں کہے گا یا اللہ ربو کے ہاسا کیتی جانا میرے نال ہاسا تو نہ کر. تو اللہ کہے گا میں ہاسا نہیں کر رہا، میں سچی میں چل. اب یہ داخل ہوگا اور جب دروازہ کھولے گا اور نوکر کو دیکھے گا تو یوں سر جھکائے گا. وہ کہے گا میرے آقا کیا ہوا؟ کہے گا تم فرشتے نہیں؟ نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں اور میرے جیسے 80,000 نوکر ہیں. آپ تھوڑی دور چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی تو سجدے میں سر اپنے آپ کو سجدے میں گرائے گا. وہ پھر کہے گا میرے آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
کہے گا یہ سامنے جو نور ہے یہ میرے اللہ کا نور ہے، میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں. کہے گا یہ آپ کے اللہ کا نور نہیں ہے، یہ آپ کے گھر کی روشنی ہے، لائٹنگ. آگے چلے گا تو قالین آ جائے گا. اس قالین پر کتنا چلنے کا ہے یہ زمانہ؟ 40 سال چلتا جائے گا تو تب جا کے وہ قالین ختم ہوگا. 40 سال دنیا کے، وہاں تو 4 سیکنڈ میں اسے طے کرے گا. 40 سال لمبی کارپیٹنگ. نوابہ بہاولپور نے انڈیا سے بزرگ کو بلوایا تھا تو ان کے لیے کارپیٹنگ کی تھی، اسٹیشن سے لے کر محل تک. تو سارے ہندوستان میں غلغلہ مچ گیا، شور مچ گیا کہ نوابہ بہاولپور نے اتنا 4 میل لمبا قالین بچھا دیا. ادنا جو سب سے آخری لتر لتر کھا کے جنت میں جائے گا اس کی کارپیٹنگ 40 سال. آگے 80,000 نوکر. میں آیا ہوں تو یہ پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے، وہ سارے پھول لے کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اما آن علی سیدنا ان نزورہ. ارے ہمارے آقا سارے جنتی جنت میں چلے گئے، آپ کدھر رہ گئے؟ ہم اصل سکنے پہ گئے. وہ کہ شکر کرو میں آ گیا جب میں نے بڑے لتر پہ بڑی دھلائی ہوئی ہے میری. تو ہم کیا پتہ طرح کی فرشتیاں مار مار تباہی پھیر چھڑ. 80,000 نوکر، کوئی تنخواہ ان کے ذمہ نہیں، سب اللہ پر پوری کرے گا. کھلانا پلانا سب اللہ کے ذمہ، پہنانا سب اللہ کے ذمہ. ہاں تمہیں پتہ ہے جنت میں قد کیا ہے؟ 130 فٹ. 130 فٹ. آدم علیہ السلام کو اللہ نے 130 فٹ کی ہائٹ پہ بنایا تھا. ہماری اماں جان بھی 130 فٹ کی تھی. یہ بات تو شاید آپ سب کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت مرد آئے. یہ بات شاید بہت سو کو پتہ نہ ہو کہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت حضرت حوا ہے. حضرت حوا سب سے حسین عورت، وہ بھی 130 فٹ کی تھی. جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل سے اس قد کے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ تو قد ایڈا سارا ہے. اور جنت کی حور 130 فٹ، تو ان کے 5.5 فٹ تو ان کو جج پا کے پندے ہوئے. اب وہ 130 فٹ ہائٹ ہو اور ڈاکٹر یوسف 5.5 فٹ کا اندر گیا تو وہ جچی کو موجا ہونا. اس اگر میرا ہسبینڈ گیا کہ دیکھا بے پاس سے سجے پاس سے جولی ہے جو مغرور. تو 80,000 نوکر کہیں گے کہاں رہ گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا. پھر جب یہ میدان میں اس کو بٹھائیں گے 80,000، ایک ہاتھ میں برتن ایک ہاتھ میں پیالہ، 80,000 ڈرنکس اور 80,000 کھانے. اس کھائے گا پخانا نہیں، پیے گا پیشاب نہیں. کھائے گا لذت میں کمی نہیں، پیے گا لذت میں کمی نہیں. کھانے کا نظام الگ ہے، پینے کا نظام الگ ہے. کھا پی کے جب فارغ ہوگا کہیں گے اب آپ اپنے اہلیت سے مل لیں، اپنی بیگم صاحب سے مل لیں. جنت کی حور یہ ایک دم غائب ہو جائیں گے. سامنے سے جب پردہ ہٹے گا تو ایک اور کائنات نظر آئے گی اور اس پر ایک لڑکی یوں بیٹھی ہوگی ایسے ٹھیک لگا، تھوڑا تختی چھوٹا نہیں تو میں دونوں کھاؤں ایسے کر کے تو ایسے کر کے بیٹھی ہوگی. تو وہ جب اس پر نظر پڑے گی نا جنت کی لڑکی پر تو اس کی آنکھیں ایسی پھٹی رہ جائیں گی، ایتھی رہ جائیں گی. وہ دیکھتے ہی اور 40 سال بس ایسی بیٹھا رہے گا. جس نے جنت کے کالے کالے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھے ہوں تو حور نو ویکھ کے مرے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ وکھی جنگا وکھی. آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبۃ، میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر اس کو ہوش آئے گا، ارے بی بی تو کون ہے؟ کہے تیری بیگم اور کون؟ تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے گھڑیاں بیت گئی. تو یہ سب سے ادنا درجے کی جنت ہے، تو اعلیٰ درجے کی جنت کیا ہوگی؟ اور یہ ایمان والی عورت جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے چلی گئی، اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. میرے بچوں اللہ رسول سے تعلق محمدی بن جاؤ. ڈاکٹر کی ڈگری بھی لو اور ساتھ محمدی ڈگری بھی لو. ڈاکٹر کی ڈگری موت پہ بیکار ہو جاتی ہے اور محمدی ڈگری ایسے کھل کے سامنے آتی ہے کہ دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، قبر بھی تمہاری. یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے. اپنی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف 5 نمازیں فرض ہیں، نہ چھوڑو. نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، کسی حال میں نہ چھوڑو. میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں پڑھ کے تاریخ بنا دی قیامت تک کے لیے کہ کربلا جیسی شدت ہو تو بھی نماز نہیں چھوڑ سکتی.